بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی آمد شریف قریب ہے، اب سائے فغن ہونے والا ہے چند ہی دنوں کے بعد۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 12 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے، سورہ توبہ آئے تھے نا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، جی۔ لیکن ہر مہینے کو فضیلت ہے، رمضان کو فضیلت ہے، جی۔ تو اگر آپ یوں کہیں، دیکھیں میں ہمیشہ گستاخی کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ جادو میں شعبدہ آبادی ہے، مگر ایک صاحب نے لکھ دیا کہ جادو کوئی حقیقت نہیں، گستاخی۔ جادو میں جو شعبدہ ہے، جو دھوکہ، اس کی حقیقت نہیں۔ تو یوں نہ کہیے کہ ربیع الاول کیا ہے، نہیں۔ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعیدہ، یقیناً کہ دنیا اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نبی مبعوث کیا، وہ کس مہینے میں؟ ربیع الاول۔ ہم اپنے حدوں کو پار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پیدائش کی تاریخ کون سی؟ احمد رضا خان کے نزدیک بھی 8، کتنے؟ 8 ربیع الاول۔ بڑے بڑے ماسٹر کتابیں 8 اور 12 وفات۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ بات ہمارے سمجھ میں آئے۔ اب ہم کیا مناتے ہیں، پیدائش یا وفات؟ 12 کو ہی مناتے ہیں، تو اب ہم وفات مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ کو بھی چھوڑ دیجئے، چلیے 12 کو بھی پیدائش، 12 کو بھی وفات۔ تو آپ کیا مناتے ہیں؟ کہیں دیکھتے ہیں تو 12 وفات کی چھٹیاں، یہی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے، دیکھیے مہینہ اہم ہے، پیدائش بھی اہم ہے، دن بھی اہم ہے، اختلاف کو چھوڑیے، لیکن سوال کیا پیدا ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء نفوس مقدسہ آئے، اور کسی بھی شریعت مطہرہ میں کسی کی پیدائش کے دن کو اہمیت نہیں دی گئی، اور کسی کی پیدائش کے دن کو منانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ تو شرک کی آمیزش کی وجہ سے، اور نہ ایک بوجھ تھا۔ وہ روایت، ایک لوگ کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء آئے، تو کیا سب کی پیدائش منائی جائے؟ نہیں۔ تو شریعت میں حکم نہیں، بلکہ اہمیت کسے دی گئی؟ جس میں قرآن نازل ہوا، دیکھیے ہے نا، جس رات میں، تو لیلۃ القدر، ماہ رمضان، تو کلام پاک کو اہمیت دی گئی چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور تمہیں افضل امت کہا گیا اگر اس پر عمل کرو۔ لیکن اہمیت پیدائش کے دن کی نہیں۔ یہ مسیحی لوگوں سے مستعار مسلمانوں نے لیا۔ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اب لوگ آئیں گے، تقریریں بیان کریں گے سیرت پاک پر، ٹھیک، منعقدیں ہوں گی۔ یہی کام شروع کیا تھا جو عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والے تھے۔ اب وہ لیکچر دیتے رہے، کہاں تک گیا، کہاں تک پہنچ گیا؟ کرسمس ڈے، اس رات کو پوری دنیا میں جتنی شراب پی جاتی کسی اور رات میں نہیں۔ اس رات میں خواتین کی جو عصمت دری کی جاتی ہے کسی اور رات میں نہیں۔ تو کہاں ایک عمل شروع کیا انہوں نے نیک سے، نیت ان کی نیک تھی، اور کہاں پہنچ گئے؟ تو ہم نے انہی سے لیا ہے۔ اب 12 وفات میں آپ دیکھیے کہ 12 وفات کا جب جلسہ نکلے گا تو ہری جھنڈیاں، کیا، اور تلوار ہاتھ میں، اور گاڑی پر سوار جیسے کہ گھوڑے پر، اور نہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر قوالیاں، اور پھر کھانے اور پکانے، کیا کیا ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں۔ اچھا، اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا، یعنی صحابہ جب تک تھے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تابعین، ثم الذین یلونہم، جنہوں نے تابعین کو دیکھا، بس 3 زمانوں کا ذکر ہے۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پیدائش کا دن نہیں منایا گیا، غالباً اسی لیے لوگ 12 وفات کا نام رکھتے ہیں، وفات، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، دوسرے قرن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پہلا قرن تھا، صحابہ تھے نا، نہیں منایا گیا۔ دوسرے قرون میں بھی نہیں منایا گیا، تیسرے میں بھی نہیں۔
پھر یہ آیا کہاں سے؟ یہ فاطمیوں سے آیا، یہ محفل میلاد کرنا۔ اچھا پھر دیکھیے جس طریقے سے مسیحیوں نے خرافات اختیار کیے، ایسے ہی ہمارے ہاں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں جب میلاد پڑھتے ہیں، اب وہ الفاظ یاد نہیں، جب وہ ذکر آتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بچپنے میں نے پوچھا یہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو بولے اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے کہاں پہنچ گئے، یعنی جس طریقے سے مسیحیوں نے دھوکہ کھایا اور خرافات میں شریک ہوئے، تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ محفل میلاد میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بتائیے کہ یہ کھڑا ہونا اور یوں سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مجلس میں، ہماری اس مجلس میں حاضر ہوں گے۔ اچھا کتنی پوری دنیا میں کتنی جگہ محفل میلاد ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں، کہاں جائیں گے؟ کیسا یہ باطل عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ اطاعت میری کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اطاعت کرو۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت کی علامت نہیں ہے کہ جلسے جلوس نکالیں اور محفل میلاد کریں، بلکہ کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ تو اطاعت رسول کریں۔ تو اصل یہ ہے کہ محبت اگر آپ کو ہے تو محبت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو عمل کیا جائے ابتغاء وجہ اللہ کے لیے ہو یا اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو، لیکن شریعت سے وہ ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت مردود ہے، بلکہ گناہ ہے۔ تو کہہ دوں درود شریف کے بارے میں بھی کہ ہمیں چاہیے کہ درود شریف پڑھیں۔ حکم ہوا ہے کہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، یہ حکم ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم ہے۔ اب ہم درود کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد، سب سے یوں کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا کہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں۔ اب چونکہ درود کا مطلب کیا؟ رحمت کی دعا۔ اصل میں ہماری درود شریف جو ترجمہ ہو نا فارسی میں، اس لیے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ درود یہ صلو یعنی کیا؟ رحمت کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اور اے بندو تم بھی رحمت کی درخواست کرو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ بات واضح ہو گئی۔ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، یعنی رحمت بھیجو، فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ہے کوئی حدیث میں تعارض؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سنتے ہیں تو ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اے اللہ صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج، اور آپ رسول سن رہے ہیں، کچھ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کو ذہن میں رکھیے، لوگوں تک پہنچائیے کہ ہمارا کام درود شریف کا پڑھنا اور وہاں تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دو۔ بولے کہ اذان؟ میری آواز پوری دنیا میں؟ بولے تمہارا کام اذان دینا، پہنچانا ہمارا کام۔ تو یہ کیا ہم نے یہ بھی خرافات کر لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو سنتے ہیں؟ تو بہرحال یہ بدعت سے خود بھی بچیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تو آئندہ پہنچ جائے انشاءاللہ، ایک مجلس اور ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی کہیے۔ گرین کلر کا کیا کنیکشن؟ ہاں، یہ جو گنبد خضرا جو ہے نا، یہ اصل میں نہیں تھا، یہ پادشاہ نے تقریباً 5ویں صدی میں اس کو لگایا ہے، ہرا، 6 صدی میں، جی ہرا کلر لگایا ہے۔ اب وہ اس نے اس مناسب بس ایک رنگ اس نے لگایا تو اسی کو انہوں نے اپنایا۔ اب امت جو اس کو ہری پگڑی ہرا جھنڈا، ہاں، تو یہ صرف ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، وہ اس کو شعار بنا لیے، جبکہ کوئی ضرور نہیں۔ اللہ کے رسول سے اس کا واقعی نہیں کوئی کنیکشن ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، چونکہ آپ کی کملی کے بارے میں ہے کہ وہ کالی تھی اور سفید تھی، اس سے کوئی ربط نہیں اس کا۔ پگڑی جی جی کالی اور سفید۔
یہ انہوں نے اپنا شعار بنایا. جیسے کہ آج کل جو ایک جماعت ہے نا, تو ان کا شعار ہے کہ ہری پگڑی, اور قادیانوں کا میرے خیال سے ہے کہ ہری ٹوپی. وہ ٹوپی پہنتے ہیں, وہ سفید ٹوپی نہیں پہنتے. لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جس کے سر پہ ہری ٹوپی دیکھیں ہری, تو وہ مختص جماعت ہے. جی پیلی والے بہت کم ہے, لیکن مشہور جو ہیں ہری والے ہیں, 2 یہاں پر ہے وہ جماعتیں. اصل میں یہ جو ہری کا مسئلہ اپنے یہاں ہے نا, ان کو اس کا علم نہیں, یہ سوال ہے. تو ان کا جھنڈے کا بھی کلر ہرا ہے, تو گنبد سر ان کو دیکھیے میلاد سوریہ میں بھی ہوتی تھی اور یہاں بھی ہوتی ہے, مگر یہاں عقیدہ شرک نہیں. یہ نبی کریم کو حاضر ناظر نہیں سمجھ کے پڑھتے میلاد, صرف نعتیہ کلام پڑھتے ہیں. تو فرق ہوا نا, اور پھر وہ دفڑی بھی بجاتے ہیں, تو انہیں اس کا علم نہیں ہے نا. ایسا جی جی ہاں ہاں, وہ تو ابھی بات چیت تو ان کے درمیان چلی ہے نا, یہی اسی کا ذکر ہے. اور اس کے نہیں, یہ تو ان کی آپس کی بات چلی ہے کہ آپ کو جو ہم نے دکھ پہنچایا اس کی بات ہو رہی. جی اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی کئی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ ایسا کیوں انہوں نے جواب دیا, فوراً کیوں نہیں. اب وہ ہر وقت میں سمجھا نہیں سکتے نا, آج سمجھ میں واضح ہو گیا. تو ایسی کئی چیزیں ہیں, قرآن سے جٹے رہیں تو ہی سمجھ میں آتی ہیں. ایسا